وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. بآواز بلند بارگاہ نبوت و رسالت میں صلاۃ و سلام کے ہدیے اور تحفے پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. حضرات علماء کرام اور اس مسجد مقدسہ اور متبرکہ میں بیٹھے ہوئے احباب ذی وقار، وقت خاصا بیت چکا ہے اور نقیب محفل کے حکم کے مطابق میں صرف 2-3 منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضری کی سعادت حاصل کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی. 5:15 بجے نماز عصر بھی باجماعت ادا کی جائے گی اور 5 بجے غالباً اذان بھی ہوگی اور اس کے بعد سنتوں کا وقت بھی آپ احباب کو دیا جائے گا. آپ نے علماء کے سیر حاصل بیانات سماعت فرمائے اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والے شہداء کرام کی بارگاہ میں خراج تحسین نظم کی صورت میں اور نثر کی صورت میں اپنی اپنی بساط کے مطابق بیان کیے. حضرات گرامی، ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے اور جتنا بھی فخر و ناز کریں اتنا کم ہے کہ ہم اس جماعت میں ہیں جہاں سے کشتی نوح کا فیض بھی حاصل ہو رہا ہے اور آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستاروں سے ہم ہدایت بھی حاصل کر رہے ہیں. میں 2-3 منٹ میں عقیدے کی بات کروں گا اس لیے کہ یہ پرفتن دور ہے. اس پرفتن دور میں اعمال کی درستگی کی باتیں تو سب کر رہے ہیں لیکن عقائد کی تصحیح کی بات نہیں ہو رہی. عقائد کی پختگی کی بات نہیں ہو رہی، عقائد کی اصلاح کی بات نہیں ہو رہی. اور علماء سے آپ نے بارہا سنا جو علماء حق ہیں، علماء سو کی بات نہیں کر رہا، علماء حق سے آپ نے بارہا یہ سنا ہے کہ جب ہم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر عالم قبر میں جائیں گے نا تو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اس منزل میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو آخرت کی ہر منزل میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور پتہ ہے کہ یہ جو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر کی ہے وہاں کس چیز کا سوال ہوگا؟ وہاں نہ نماز کا سوال ہوگا، نہ روزے کا سوال ہوگا، نہ زکوٰۃ کا سوال ہوگا، نہ حج کا سوال ہوگا، نہ دیگر عبادات کا سوال ہوگا. نماز کا سوال وہ قیامت کے روز ہوگا. پڑھے لکھے لوگ ہیں صاحب، آپ جانتے ہیں، علماء اور مشائخ سے سنتے ہیں
کہ قبر میں اعمال کا سوال نہیں ہوگا، قبر میں عقائد کے متعلق سوال ہوگا۔ عقیدہ یہ بنیاد ہے، اور اس پر اعمال کی، خواہ و نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر عبادات ہیں، ان کی عمارت کھڑی ہوگی۔ اور جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے نا، وہ عمارت بڑے سے بڑا طوفان بھی آ جائے تو منہدم، ڈیمولش نہیں ہوتی۔ اور جس عمارت کی بنیاد کمزور ہو، تھوڑی سی بھی ہوا چلنے سے، تھوڑی سی بھی زمین پر جنبش آنے سے وہ منہدم ہو جایا کرتی ہے، وہ ڈیمولش ہو جایا کرتی ہے، گر جایا کرتی ہے۔ لہذا اولین ہمارا فریضہ یہ ہے، درگاہیں، خانقاہیں، علماء کے ساتھ وابستگی، مشائخ کے ساتھ وابستگی، اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ عقائد کی تصحیح کی جائے، عقائد کی اصلاح کی جائے، عقائد کی درستگی کی جائے۔ جو عقائد پر بولتے ہیں، آپ لوگ پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سختی کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، شریعت میں سختی ہی ہے۔ شریعت میں اگر سختی نہ ہوتی تو امام علی مقام شہید نہ ہوتے۔ شریعت میں اگر سختی نہ ہوتی تو امام علی مقام کے ساتھ تھی، اور رفقا اور گھر والے شہید نہ ہوتے۔ تو حضرات گرامی، ان لوگوں کے ساتھ جڑنے کا مقصد یہ ہے، خانقاہوں کے ساتھ، درگاہوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، کہ عقائد کی اصلاح ہو، اعمال کی درستگی ہو۔ عقائد پہلے صحیح ہوں گے تو اس کے بعد اعمال درست ہوں گے۔ بعض ایسے لوگ ہیں، بس یہ بات کر کے پھر اس کے بعد اگر ختم شریف پڑھنا ہے، اعلانات کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس جانے سے آپ اہل بیت کے نزدیک تو ہو جائیں گے، لیکن صحابہ کی محبت آپ کے دلوں سے نکل جائے گی۔ بعض ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جانے سے اہل بیت کے قریب تو ہو جائیں گے، لیکن صحابہ کی محبت آپ کے دلوں سے نکل جائے گی۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کے قریب جانے سے آپ صحابہ کے نزدیک تو ہو جائیں گے، اہل بیت کی قدر اور ادب اور عقیدت، محبت، پیار آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ اور ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کے قریب جانے سے اہل بیت کی محبت بھی ختم ہوتی ہے اور صحابہ کی محبت بھی ختم ہوتی ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت اس نہج پر ہیں اور اس جماعت کے ساتھ ہیں جس جماعت کی زندگی کا اصل مصداق اللہ کے نبی کا یہ فرمانا ہے کہ میری اہل جو ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میرے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں۔ اب تو ڈم ڈم کا دور ہے نا، نیویگیشن کا دور ہے، مپ کا دور ہے، لیکن جب ترقی اس مقام پر نہیں تھی، غیر ترقی یافتہ ادوار تھے، جن کو ہم ترقی یافتہ ادوار کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ترقی یافتہ ادوار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ترقیاں ہمیں دین سے دور لے کر چلی گئی ہیں، اور وہ جسے غیر ترقی یافتہ دور ہم کہتے ہیں، اصل ترقی والا دور وہی تھا، رحمتوں والا دور، برکتوں والا دور۔ اس دور میں زیادہ تر کا پیدل سفر ہوتا تھا یا کشتی پر سفر ہوتا تھا۔ اور آپ میں سے جو بعض بزرگ یہاں پر جلوہ فرما ہے، شاید آپ انگلستان میں اس ذریعے سے آئے ہوں گے، کم بزرگ ہیں، تو جو کشتی پر سوار ہوتے تھے نا، وہ آسمان پر ستارے دیکھ کر اپنے راستے کا تعین کرتے تھے، آسمان پر ستارے دیکھ کر منزل کا تعین کرتے تھے۔
تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں اور میرے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اگر اس کشتی پر سوار ہوگے تو نجات پاؤ گے، نہیں سوار ہوگے تو غرق ہو جاؤ گے، لیکن اس پر سوار ہونے والوں جب تک آسمان ہدایت پر چمکتے ہوئے ستارے ابو بکر کو نہیں دیکھو گے، عمر کو نہیں دیکھو گے، عثمان کو نہیں دیکھو گے، علی کو نہیں دیکھو گے، دیگر صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نہیں دیکھو گے، راستے کا تعین نہیں ہوگا، منزل کا تعین نہیں ہوگا، بھٹکتے رہو گے۔ کئی ہمارے سامنے بھٹکتے ہوئے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو بھٹک کے انہوں نے اپنی دنیا، قبر اور آخرت برباد کر دی ہے۔ اس لیے ہم اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جس جماعت میں ایک ایسا دریا بہ رہا ہے، اللہ اکبر، گھر تو اسی فیض کا ہے، فیض تو اسی گھر کا ہے، لیکن اس فیض سے اپنے دل اور روح کو سیراب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے اسی طریقہ کار پر ہم رہیں۔ عقیدت ہونی چاہیے، اہل بیت سے بھی عقیدت ہونی چاہیے، صحابہ سے بھی عقیدت ہونی چاہیے، لیکن اندھی عقیدت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میں تمام احباب سے یہ التماس کرتا ہوں کہ عقیدہ حقہ، اور علماء سے بھی التماس کرتا ہوں کہ یہ پرفتن دور ہے، اس دور میں نمازی آپ کو بڑے بڑے مل جائیں گے، روزے دار بھی مل جائیں گے حضرات گرامی، لیکن عقیدہ حقہ کی پختگی والے کم ہی ملیں گے، انہی پر یہ بنیاد قائم ہے اور عمارت قائم ہے اور انہی کو قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عقیدہ حقہ اور جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبانی ہمیں ملا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔